آئینی غلطیوں کو درست کرنے کا وقت آ گیا ہے، جوڈیشل ریفارمز کے لیے متفقہ مسودہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کوئٹہ میں پیپلز لائرز فورم کنونشن سے خطاب، کہا اگر اتفاق رائے ہو گیا تو آئینی عدالت بنا سکیں گے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ایسی آئینی عدالت چاہتی ہے جس میں تمام صوبوں کی نمائندگی شامل ہو۔ جے یو آئی نے آئینی ترمیم کے لیے تجاویز تیار کر لیں۔ جے یو آئی کی جانب سے حکومتی آئینی ترمیم کی زیادہ تر شقوں سے اختلاف کیا گیا۔ جے یو آئی نے شرط عائد کی ہے کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے ججز کے ریٹائرمنٹ کی عمر برقرار رہے گی۔ ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلوں کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اور اوگرا نے ایل پی جی کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا۔ ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں 7 روپے اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ اضافے کے بعد ایل پی جی کی فی کلو قیمت 251 روپے ہو گئی۔ گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 86 روپے 28 پیسے کا اضافہ۔ 11.8 کلو کے سلنڈر کی قیمت 2879 روپے ہو گئی۔ منحرف اراکین سے متعلق آرٹیکل 63 کی تشریح کے فیصلے پر نظر ثانی اپیلوں کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی۔ جسٹس منیب اختر 5 رکنی بینچ میں شامل نہیں ہوئے۔ چیف جسٹس کی کل سماعت میں شامل ہونے کی درخواست، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بینچ بن گیا ہو تو کیس سننے سے معذرت عدالت میں ہی ہو سکتی ہے۔ اختلاف رائے کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے۔ قانون کا تقاضا ہے کہ نظر ثانی اپیل پر سماعت وہی بینچ کرے جس نے فیصلہ دیا ہو۔ سابق چیف جسٹس کی جگہ میں نے پوری کی۔ جسٹس اعجاز کی جگہ جسٹس امین الدین کو شامل کیا گیا۔ جسٹس منیب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، ورنہ بینچ کی تشکیل نہ ہوگی۔ بینچ میں بیٹھنے سے انکار نہیں کیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل کردہ بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ شامل نہ ہونے کا غلط مطلب نہ لیا جائے۔ میرے خط کو نظر ثانی کیس کے ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ جسٹس منیب اختر کا سماعت سے پہلے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط۔ بیرسٹر علی ظفر نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ 63A کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے کیا تھا۔ فیصلہ جسٹس منیب اختر نے لکھا کہ پارٹی مرضی کے بغیر آئینی ترمیم میں ووٹ ڈالا گیا تو وہ رکن نااہل ہوگا۔ پنجاب میں الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ الیکشن کمیشن کی اپیلیں منظور۔ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ، چیف جسٹس ہائی کورٹس بھی آئینی دفتر کے رکھوالے ہیں۔ دونوں فریقین کی براہ راست ملاقات ہو جاتی تو معاملات اس نہج پر نہ پہنچتے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج نے الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس کے درمیان مذاکرات کا فقدان ملحوظ خاطر نہ رکھا۔ چونکہ اب معاملہ حل ہو گیا، کیس کے فیصلے کی ضرورت نہیں، سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ مقننہ کی اس قانون میں سوچ واضح، الیکشن کمیشن کو ہر جج پر اعتماد کرنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ اور ججز آئینی عہدیدار ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ ججز کے درمیان باقاعدہ مشاورت نہیں ہوئی۔ پنجاب الیکشن ٹریبیونلز کیس میں جسٹس جمال بندوخیل کا اضافی نوٹ، جسٹس عقیل عباسی کا اتفاق۔ ریاست مخالف تقاریر کا معاملہ، 8 ستمبر کو جلسے میں کی گئی تقاریر پر حکومت ایکشن میں آ گئی۔ وفاقی حکومت کا پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف سخت ایکشن پر غور۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرنے پر مشاورت۔ مقدمہ سنجانی جلسے میں کی گئی تقاریر پر درج کیا جائے گا۔ تو ہمیں چھوڑ ہی نہیں رہے لوگ، این او سی دے بھی دیتے ہیں تو جو حال کرتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے۔ یہ ایک غیر جمہوری طریقے سے آئی ہوئی ایک غیر جمہوری حکومت ہے، فارم 47 کے تحت آئی ہوئی حکومتیں ہیں یہ، اور یہ لگاتار ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ جس سے یہ پاکستان کی جمہوریت کو نقصان نہیں دے رہے بلکہ پاکستان کی جمہوریت انہوں نے ختم کر دی۔ احتجاج ہمارا حق ہے، جلسے اور مظاہرے جاری رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کہتے ہیں حکومت جلسے کا این او سی دیتی ہے لیکن جلسہ نہیں کرنے دیتی۔ صہیونی فوج کے وادی ابی کا، سیدون اور بیروت کے علاقے کولا سمیت مختلف علاقوں پر شدید بمباری، کئی رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، 110 افراد شہید، 400 سے زائد زخمی۔ حزب اللہ کا جوابی وار، صہیونی زیر قبضہ علاقوں پر راکٹوں کی بارش۔ حزب اللہ نے غزہ کی حمایت میں اسرائیل پر حملے جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ حزب اللہ کے نائب سربراہ شیخ نعیم قاسم نے عرب میڈیا سے خطاب میں کہا کہ شہید راہ قدس سید حسن نصر اللہ کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، ہمارے شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے
ہماری قربانیاں مقصد کے مقابلے میں بہت معمولی ہیں۔